ایڈوانس بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اول دا کسان لشکینانا شی کډاری شي چې را کېدای شي د نن په جلسه شي به بیټور شي بیا خو ورته نه وداري کډاری شي نه بیا رینه نشي چې څورا خال کې کډاری شي نه بیا د رینه نشي کډاری شي بیا ورته شي ورته نو کسي ان شاء الله. خبره په اردو شی وکړي چې دا خور سره په پوي شي چې هغه خلک یې ترجمه ضرورت نه وي. بیا میرے محترم دوستو، سب سے پہلے میں جنجال گوٹ کے کوارڈینیٹر یار محمد محسود اور اس ضلع کے صدر حافظ پشتین اور پی ٹی ایم جنجال گوٹ کے ننھے منھے اور چہکتے مبارزین کو اور ان سب عوام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم دوستو، آج ہم امن کی بھیک مانگ رہے ہیں. آج ہم نشے سے انکاری کی باتیں کرتے ہیں. آج ہم چوری ڈکیتی کی مخالفت کرتے ہوئے یہاں جمع ہے. آج ہم اسی زندگی میں اسی پاکستان جیسے جہنم میں رہتے ہوئے ہم روڈ کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم یہاں پانی کا مطالبہ کرتے ہیں. اس دنیا میں تو پانی زیادہ ہے، جنجال گوٹ میں کیوں نہیں؟ ہم میں کہتے ہیں وہاں جنت میں پانی ملے گا، وہاں جنت کے روڈ ہوں گے، وہاں عیاشی ہوں گی، وہاں کرے یہاں صبر کرے. اور کہتے ہیں پھر کہ یہاں 74 سال سے ڈکیتیاں ہوتی ہے. ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں، یہاں 74 سالوں سے جنرل ہو، کرنل ہو، پولیس افیسر ہو، چاہے سیاسی ہو، سب چوری ڈکیتی میں لگے ہوئے ہیں. ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں. ہم یہ جو روڈوں پر ڈکیتیاں کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، بڑے بڑے محلات میں ڈکیتیاں کرتے ہیں، پی ٹی ایم ہر ڈکیت کی مخالف ہے. دوستو، ہمیں جنت میں نہیں، اسی دنیا میں پہلے ہمیں پانی چاہیے، ہم اس دنیا میں روڈ چاہیے، ہم اس دنیا میں انسانوں کی زندگی چاہیے. دوستو، لیکن ہمیں پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ سوال کیوں کرتے ہو؟ مہذب دنیا میں جب سوال کیا جاتا ہے تو اس کی جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن اسی پاکستان میں جب سوال کرتے ہو تو سوال کرنے والوں کو ڈھونڈ کر لاپتہ کیا جاتا ہے. یہ کیسا معاشرہ ہے؟ یہ کیسا پاکستان ہے؟ ہمیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان بتایا تھا. ہمیں تو مطالعہ پاکستان میں بڑے بڑے محلات دکھائے تھے، لیکن میرے خیال میں سب جھوٹ ہے. آج تک 74 سالوں میں ان جرنلوں نے اور سیاستدانوں نے اسی ہمیں پڑھایا گیا سبق سب جھوٹ ثابت کر دیا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی زبان سخت ہے، آپ لوگ ہم پر سوال کیوں اٹھاتے ہو؟ تو ہم کیا کریں اسی دنیا میں؟ اگر ہم بولے نہیں تو ویسے ہی گھونگے پھر اچھے ہوتے ہیں ہم. دوستو، مہذب دنیا میں سوال کرنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے. آج اگر ہم کہیں کہ جنرل ڈکیت ہے تو پاناما لیکس میں ریٹائر جنرلوں کے نام کیوں آتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ پارلیمنٹ کے لوگ جو ہے وہ ڈکیت ہے تو پاناما لیکس میں ان کے نام کیوں آتے ہیں؟ اگر ہم کہیں کہ ہم پولیس ڈکیت ہے تو یہ ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہے؟ ایک ایک پولیس کی بڑے بڑے محلات کیوں ہوتے ہیں 70,000 تنخواہ میں؟ لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان ہم سب کا ہے، لیکن میں کہتا ہوں یہ پاکستان تمہارا ہے، ہمارے لیے جہنم ہے یہ. کیونکہ ہم نے صرف اس میں سزا دیکھی ہے، ہم نے یہاں جزا نہیں دیکھی. اسی پاکستان میں ہم نے صرف
صرف اپنے بچوں کی لاشیں دیکھی ہے. اسی پاکستان میں ہم نے صرف تشدد دیکھا ہے. اسی پاکستان میں ہم نے اپنی ماؤں بہنوں کو بے عزت کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے تو عزت نہیں دیکھی. آپ کے لیے یہ جنت, ہمارے لیے جہنم ہے. یہ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی تقدیر کو خود بدلو, ہم بدلنے والے نہیں. آپ سوتے رہو, آسمان سے فرشتے آئیں گے آپ کی تقدیر بدلیں گے, یہ اللہ کا حکم نہیں ہے. تقدیر کے لیے خود اٹھنا پڑے گا. پہلے ہمارے گھروں میں یہ پولیس بغیر لیڈی پولیس کے داخل ہوتے تھے. آج تو جرت ہے ان لوگوں میں, کرے ایسا, یہ عوام اٹھے گا, اس کو گریبان سے پکڑے گا, کیونکہ پی ٹی ایم اٹھی اور اس نے اس قوم کی تقدیر بدلی. آج سوات پنجاور وزیرستان میں امن کی ریلیاں منعقد ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد نہیں, ہمیں اس دنیا میں پاکستان کے آئین کے مطابق وسائل چاہیے. ہمیں وہ جنت دے دو جو جنرلوں کے بیٹے کے لیے بنایا گیا ہے. ہمیں وہ جنت دے دو جو وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبروں کے بیٹوں کے لیے بنایا گیا ہے. ہمیں ایسے نہیں کہ ہم گھر سے نکلے اور ماں دعا پہ مصلی پہ بیٹھ جائے, یا اللہ میرے بیٹے کو واپس لا دے. ایسا نہ ہو کہ کوئی خونخوار اس پر مسلط ہو جائے. دوستو, آج اگر ہم یہاں اس ڈکیتی کے لیے, اس منشیات کے لیے متفق نہ ہوئے تو یہ بچے آپ لوگوں کے سر کے درد بن جائیں گے. یہ نشہ, یہ روایت پہلے سے آ رہی ہے. انگریز جب اسی سرزمین پہ آیا تھا تو اس نے ایک قانون کو لاگو کیا تھا کہ پہلے ایسے لوگوں کو جو ہمارے خلاف بولتے ہیں اس کو بندوق سے اڑا دو. اگر پھر بندوق سے بھی نہ مانے, بندوق سے بھی نہ ڈرے, تو اس کو اتنے نشے میں مبتلا کرے کہ یہ روڈ پر صرف ادھر ادھر جائے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ مجھ پر کون حکومت کرنے والا ہے. آج بھی وہ پالیسی جاری رکھے ہوئے ہیں. پہلے ہمیں یہاں جنجال گوڈ میں طالبان پیدا کیے, پھر اس کے بعد ہمیں ٹارچر کرتے رہے, ہمارے گھروں سے ہمیں ذلیل کرتے رہے, اور آج جب ہم پھر نہ مانے, پھر پی ٹی ایم کے ساتھ مل گئے, پھر اس نے نشہ اتنا عام کر دیا کہ یہ جوان پی ٹی ایم میں رہنے کے قابل بھی نہ ہو جائے. دوستو, یہ نشہ پہلے ایسا آسان تھا کہ ہمارے سارے بچوں کو نشائی بنا دیا, معاشرے کے لوگوں کو نشائی بنا دیا, پھر نشے کو اتنا مہنگا کر دیا کہ وہ نشائی ایک سگریٹ کے لیے ایک انسان کی جان لے لیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے یہاں اسی کراچی کے پشتون علاقوں میں کہ صرف ایک موبائل کی خاطر, 1000 روپے کی خاطر ایک ماں کی گود کو اجاڑ دیتے ہیں, ایک بہن کو رلا دیتے ہیں, ایک یتیم بچے کو رلا دیتے ہیں, بچے کو یتیم کرتے ہیں. لیکن جب تانے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سعودیہ میں ہوتا ہے, یہ اسی میں ہوتا ہے. بھائی آپ پہلے سعودی کی طرح خود کو بناؤ پھر مجھے بولو. اگر میں کہوں کہ قرآن کی حکم کو اپناؤ, پھر کسی چور کے ہاتھ کاٹو, لیکن یہ ڈرتے ہیں کہ سب سے بڑے جرنیلوں کے ہاتھ پھر کاٹے جائیں گے, اس لیے یہ قرآن کی حکم کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے, ہم صاف لوگ ہیں, یہ جو لوگ یہاں آئے ہیں, مجھے یہ لوگ امن والے یہ مجھے لگتے ہیں کہ یہ اپنے بچوں کے, اپنے بھائیوں کے خیال رکھنے والے ہیں. ورنہ یہاں صاف لکھا ہے چوری ڈکیتی کے خلاف, منشیات کے خلاف. اگر کوئی چور ہوتا, کوئی ڈکیت ہوتا, کوئی نشائی ہوتا تو یہاں پھر نہ آتا. ہم آج یہ ثابت کرتے ہیں, آج ہم یہ کہتے ہیں ان حکومت کو, یہاں رینجر والوں کو, کہ آپ لوگوں کو بجٹ ملتا ہے, پولیس کو ملتا ہے, آپ لوگ اس کو ختم کرو. 1 مہینے کی وارننگ اسٹیج سے دیتے ہیں, 1 مہینے کے اندر
इन सारे डकैतों चोरों के अड्डे मंशियात के अड्डे को खत्म करो, वरना इन इलाके की मशरान को कहता हो कि फिर तुम पश्तून हो, फिर हमारे लश्कर भी हुआ करते थे, हम लश्कर जरगे के जरिया बनाते थे। यहाँ पीटीएम की, जमीयत की, पीटीआई की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल पार्टी की, इनके सीनियों को भी ले ले, पंजाबियों को भी ले ले, सराई को भी ले ले, और बलोचों को भी ले ले, उसको अपने पश्तून के जरगे में शामिल करे और फिर इनके खिलाफ लश्कर बनाओ। 1 महीने के अंदर अगर ये लोग चोरी डकैती मंशियात को खत्म न करे तो फिर लश्कर बनाओ, इनके मंशियात के अड्डे को उछाड़ दो, इनको आग लगा दो, चोरों को पकड़ो, उनको भी जलील करो, उनको खुद जज के सामने जरगे की शक्ल में ले जाए। ऐसा नहीं होगा अगर आप लोग कहे कि हम जलसा करके ये मंशियात खत्म हो जाएंगे, मंशियात तो यहाँ से उखाड़ देंगे, यहाँ चोरी डकैती खत्म होगी। नहीं भाई, इन लोगों की मुंशियात से इन अफसरों की पेट पलते हैं, इनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, आपसे पैसे लेकर, आपके बच्चे से पैसे लेकर, आपके बच्चों को नशाई बनाकर वो अपने बच्चों को अफसर बनाते हैं। फिर इनके खिलाफ उठ खड़ा होना होगा, फिर इनके खिलाफ इनके पड़े हुए ये बदमाश जो नशा करते हैं, जो यहाँ सप्लाई करते हैं, जो यहाँ डकैती करते हैं, इनके कारखानों को उजाड़ दो। फिर मैं कहूंगा कि जंजाल में गैरतमंद लोग रहते हैं। दोस्तों, ये जंजाल में नहीं, ये फकीरा कोट के लोगों को मैं कहता हूँ, मंगो पीर सुल्तानाबाद को भी कहता हूँ, बल्दिया टाउन को भी कहता हूँ, जहाँ भी पश्तून आबाद है वहाँ आप लोग जरगे के जरिए लश्कर बनाए और 1 महीने की वार्निंग दे दे। अगर पुलिस नाकाम हो जाए तो फिर लश्कर के जरिए इनके अड्डों को उछाड़ के आग लगा दो। फिर मैं मानूंगा कि पश्तून वाकई गैरतमंद लोग हैं और नशे से इनकार करने वाले लोग हैं। दोस्तों, अगर हम पर बोलने की पाबंदी लगाते हैं तो ये ना सोचे कि हम खामोश हो जाएंगे, ये ना सोचे कि हम डर जाएंगे। हमारे साथी अभी जेल में हैं, अली वजीर पे यहाँ सारे मुकदमात में जमानत हो चुकी है और बनू के अभी ये माजरा दे कोई लोगों के बने को जज कहता है, बनू के जो जज है जिसके पास अली वजीर की केस है, वो कहते हैं मैंने इसकी गिरफ्तारी की ही नहीं है, तो वो कराची में क्यों बैठा है? और यहाँ कहते हैं कि नहीं हमारे पास है। मतलब ये है कि ये बाजवा के हाथ में है, इसको बाजवा ने ही पर्सनल गिरफ्तार किया है, ये कानून के दायरे में गिरफ्तार नहीं है। इंशाल्लाह कराची पीटीएम अगला राय अमल देगा आप लोगों को कि अली वजीर के लिए क्या करना है। आदिल शाह भी आज जेल में है, उसके बच्चे यहाँ आए। हम कहते हैं कि अली वजीर को रिहा करो, अगर रिहा न किया तो फिर इतना सख्त रद्द अमल देंगे कि इनके चहते पीपल पार्टी को भी याद होगा, इनके वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी याद होगा कि पश्तून फिर अपने लीडरान के लिए क्या करता है। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी इस हथेली में रख के आप लोगों को पेश की है। परसों 22 तारीख पे फिर एक फैसला आ रहा है। हम कहते हैं, हमारे वकला कहते हैं, हम सब कहते हैं कि आप लोगों के लिए सजा नहीं बनती, अगर फिर वो उम्र के दे दे कोई बात नहीं है, लेकिन हम जेल में बैठकर आप लोगों के इंतजार में होंगे कि आप लोग यहाँ मंशियात को खत्म करते हो 1 महीने में या नहीं। हम पूछेंगे अपने पीटीएम के साथियों से, यहाँ जंजाल कोट के साथियों से कि जरगा हुआ या नहीं, लश्कर बनाया गया या नहीं। अगर लश्कर नहीं बनाया 1 महीने के अंदर, जरगा न किया, तो हम फिर कहेंगे कि जंजाल के कोट इस नशे पे खुद खुश है। जरगा बनाओ, जरगा बनाओ इन लोगों के लिए, मंशियात के खिलाफ, डकैती के खिलाफ, रोड के खिलाफ, और इस सब जो हमारे मसाइल है इनके खिलाफ इकट्ठे हो जाए। अगर फिर भी वो कहे कि हम नहीं मानते, तो मैंने बोला यार सबको उछाड़ दो। दोस्तों, आखिरी बात मैं कहता हूं, ये गुस्सा होते परसों जब हमारी पेशी थी, वो कहते किलर ओवर अफगान का नारा क्यों लगाया। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि इससे पाकिस्तान टूटने वाली है। भाईजान, ये स्थिति जब इंडिया में होती है
पंजाबी जब वहां बरतानिया में होते तो आप उससे जब पूछे कि आप कौन है, कहते मैं पंजाबी हूँ। अगर उसे कहते कि आप कौन हो, कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंधी हूँ। अगर उसे कहे आप कौन हो, कहते हैं मैं सराइकी हूँ। लेकिन अगर हमें यहाँ पूछे कि कौन है, अगर कहा कि अफगान तो कहते हैं गद्दार है। अगर अफगान का कहना अपनी नस्ल को साबित करना गद्दारी है, तो मैं कल भी गद्दार था, आज भी गद्दार हूँ, कल भी गद्दार रहूंगा। सब खड़े हो जाए, उड़ जाए, पर सुबीर में बताऊंगा, उनको साबित करूंगा। नारा लगाए, नारा पर, नारा पर, नारा पर, नारा पर, नारा पर, नारा कल भी अफगान था, आज भी अफगान हूँ, कल भी अफगान रहूंगा। अगर मैं मर गया तो मेरी मजार पर भी अफगान लिखो, अफगान लिखो, अफगान लिखो। मैं कभी इनकार करने वाला नहीं, कभी इस्लाम से पीछे हटने वाला नहीं। मैं अफगान था, अफगान हूँ और अफगान रहूंगा। फिर लगाओ नारा पर, नारा पर।